الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانے جا رہا ہوں جن کو آپ جانتے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک یاد دہانی کے طور پر پھر سے ان کی خدمات اور ان کی جو کاوشیں ہیں اسلام کے سلسلے میں اور دین کو سمجھنے کے سلسلے میں اور دین کی سربلندی کے سلسلے میں جو کوششیں اور جن کی ابتدائی کاوشیں رہی ہیں، اس کے سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس شخصیت کا نام ہے مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ۔ اس سے پہلے کہ ان کے کام کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بتانا ضروری ہے وہ بیک گراؤنڈ کے کن حالات میں انہوں نے یہ کام شروع کیا اور کس طرح سے ان کو کوشش کرنی پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 30 سال تک خلافت راشدہ قائم رہی، لیکن اس کے بعد اس میں تھوڑی سی تبدیلی آنے کے باوجود بھی اسلام کا نظام بڑی حد تک قائم تھا، اور اموی اور عباسی دور کے بعد جو عثمانی دور چلا، عثمانی کا مطلب عام طور پر بعض لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ترکیوں کا جو خلافت کا نظام تھا اس کو عثمانی دور خلافت کہتے ہیں۔ یوں تو وہ پوری طور سے خلافت نہیں تھی، لیکن بہرحال کسی حد تک اس کو خلافت کا نام دیا جاتا تھا، اور اسلام کی بہت سی چیزیں، چاہے وہ معاشرت و معیشت ہو، عدالت ہو، یہ تمام چیزیں بہت سی اسلام کی قائم تھیں۔ عدالتوں میں اسلامی قوانین اور شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کی شروعات میں جب ترکی کے اندر خلافت کا خاتمہ ہو گیا، خود ایک مسلمان بدبخت مصطفیٰ کمال اتاترک کے نام کا ایک آدمی، جس نے خلافت کی خوبہ چاک کی اور وہاں پر ایک سیکولر نظام قائم کیا، جس کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں جہاں جتنے ممالک میں اسلامی خلافت یا اسلامی حکومت قائم تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو شروعات ہوئی تھی خلافت کے خاتمے کی، وہ اس وقت جو ہم یاد کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں، اس کے بعد خلافت کی پھر سے بحالی کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے نیک نفوس نے اس کے لیے کوشش کی، قربانیاں پیش کی، لیکن ہزاروں قربانیوں کے باوجود بھی اسلامی نظام ویسا قائم نہیں ہو سکا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم تھا۔ اس کے باوجود مسلمان بادشاہوں نے جب ممالک فتح کیے اور اسلامی مملکت یا کم از کم مسلم مملکت دنیا کے کونے کونے میں پھیلی، تو وہاں پر یہ جو عثمانی خلافت تھی، سقوط بغداد کے بعد یہ جو عثمانی خلافت تھی وہ کسی نہ کسی حیثیت میں باقی تھی، بلکہ دنیا کے ایک بڑے حصے پر قائم تھی۔ لیکن 20ویں صدی کے شروع ہونے کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ترکی کے اندر جب خلافت کا نظام ختم ہو گیا تو اس کی جہاں اس کی حکومت تھی وہ پوری طور سے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انگریزوں کا جو قبضہ تھا ہندوستان کے اوپر، بہت سے ممالک کے اوپر، اور جس طرح سے انہوں نے عرب کی چھاتی میں اسرائیل کے نام کا ایک خنجر اسلامی ممالک کے سینے میں گھونپی تھی، اور جس طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو اقتدار سے ہٹا دیا تھا، اس کے بعد تقریباً کئی سال تک صرف جو اسلام باقی رہا وہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے جو اسلام کی دعوت دینے والے اور جو علماء اکرام ہیں یا صوفیاء ہیں یا اولیاء اکرام ہیں، ان کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کسی حد تک باقی رہیں، لیکن جو قربانیاں مسلمانوں نے دی، اس کے بعد جو سیاست اور دین کا جو علیحدہ راستے ہو گئے، وہ پھر کبھی واپس نہیں آ سکے۔ ایسے حالات میں جب کہ ہندوستان آزاد ہونے کو تھا، اس وقت مولانا ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب انگریز چلے جائیں گے تو یہاں پر اسلام کی اور مسلمانوں کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کے انتظار میں تھے، بڑے لوگوں جو قائدین ہیں، ان کے سلسلے میں ان کو امید تھی مولانا ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کو کہ کوئی آگے بڑھ کر یہ کام کرے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام کوئی کر رہا نہیں رہا ہے، بلکہ الٹا اسلام کو اور مسلمانوں کو پوری طور سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت سے بڑے کوئی ہندو پنڈت نے جب ایک کتاب لکھی رنگیلا رسول کے نام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، تو ایک مسلمان نے اس کا قتل کر دیا،
اور یہاں تک کہ اس وقت کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے، سیاسی لیڈر غیر مسلم، موہن داس کرم چند گاندھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسلام تلوار کی زول سے پھیلا۔ تو اس وقت مولانا محمد علی جوہر جامع مسجد دلی کی ممبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ کاش کوئی ہوتا جو اسلام کے نظریہ جہاد کو پیش کرتا۔ اس سامعین میں اس وقت مولانا ابو العلا مودودی کم عمر نوجوان موجود تھے۔ انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک ایسی معرکۃ الآراء کتاب لکھی جس نے اسلام کے نظریہ جہاد کو پوری طور سے کھول کر اس طرح سے ثابت کیا کہ مخالفین دنگ رہ گئے۔ اس پائے کی کتاب جہاد کے عنوان پر آج تک شاید شائع نہیں ہو سکی۔ تو مولانا ابو العلا مودودی نے دو سطح پر کام کیا، ایک تو نظریاتی سطح پر اور ایک عملی سطح پر۔ نظریاتی سطح پر انہوں نے یہ کام کیا کہ اسلام جو ایک مذہب کی حیثیت سے بہت سے مذاہب کے گروہ کے درمیان میں اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے باقی رہ گیا تھا اور چند عبادات اور رسوم کی حد تک باقی رہ گیا تھا، اور وہ بھی اس حد تک آلودہ ہو چکا تھا بدعات سے اور خرافات سے کہ اسلام کا صحیح پکچر دنیا کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، اور مسلمان بہت سے خرافات میں اور بدعات میں گھرے ہوئے تھے، بلکہ ملوث ہو چکے تھے۔ ایسے حالات میں مولانا ابو العلا مودودی نے اللہ کے اس دین کو، اسلام کو ایک بحیثیت نظام زندگی، اے سسٹم آف لائف کی حیثیت سے انٹروڈیوس نہیں بلکہ اس کو پھر سے زندہ کیا۔ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام جو ایک نظام حیات ہے، جو صرف عبادات اور چند رسومات کی نام نہیں ہے، بلکہ یہ نظام زندگی ہے جس میں معاشرت، معیشت، عدالت، سیاست، قانون سب کچھ اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے، اس تصور کو آپ نے پھر سے دوبارہ لوگوں کے سامنے لایا، اور پھر قرآن مجید کی اتنی خدمت کی آپ نے کہ 26 سالوں تک اس کی آسان زبان میں نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ اس کی تفسیر پیش کی، جو 6 جلدوں میں تفہیم القرآن کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ یہ اسلام سے دور ہٹ کر کمیونزم اور دیگر نظاموں کی طرف جانے والے ہزاروں نوجوان اسلام کی طرف ان چیزوں کو پڑھ کر واپس آئے۔ یہ نظریاتی سطح پر اسلام کو پھر سے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے انٹروڈیوس کرانا اور اس کو دنیا کے سامنے پھر سے تازہ کرنا، یہ مولانا ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ کی سب سے بڑی نظریاتی کامیابی تھی۔ عملی سطح پر جو مولانا ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ نے کام کیا وہ یہ کیا کہ صرف ایک دنیا کے سامنے ایک نقشہ پیش کر کے خاموش نہیں رہ گئے، بلکہ عملاً ایک ایسی جماعت قائم کی، عملاً ایک ایسی تحریک برپا کی جو اللہ کے دین کی اقامت اور سربلندی کے لیے کام کرنے والی ہو۔ ایسے حالات میں جب کہ مسلمان ملک آزاد ہونے کے بعد تقسیم ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو اپنی جان و مال کے لالے پڑے ہوئے تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو زندہ بھی رکھا جائے گا نہیں، ایسے حالات میں اسلام کے نظام کی بات کرنا اور اللہ کے دین کی سربلندی و اقامت کی بات کرنا گویا کہ شیر کے منہ میں اپنا سر دینے کے برابر تھا۔ لیکن مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ایسے سخت حالات میں محض اللہ پر توکل کرتے ہوئے ایک پیغمبرانہ اور انبیائی جو کام تھا اس کو پھر سے جاری فرمایا اور بتایا کہ اللہ کا دین صرف کتابوں میں رہنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کا دین محض مسجدوں میں رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کا دین اس لیے آیا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو، یہاں کا معاشرت، معیشت، عدالت، سیاست سب کچھ اللہ کے دین کے قوانین کے مطابق ہو۔ گو کہ یہ بات بڑی مضحکہ خیز لگتی تھی اس وقت ایسے حالات میں جب کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی اقامت اور سربلندی کی بات کی جائے، لیکن جس انسان کے دل میں اللہ پر توکل ہوتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کے اس دین کی انبیائی کام کو جاری کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ دنیاوی وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی مدد کے بھروسے پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا کے کونے کونے میں ان کی برپا کی ہوئی تحریک کسی نہ کسی نام سے، کسی نہ کسی شکل سے جاری اور ساری ہے۔ باطل پرستوں کے اس وقت جو نیند اڑی ہوئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ اور سید قطب جو مصر کے بڑے جید عالم اور اسی طرح کے انقلابی شخصیت تھے جیسا کہ مولانا مودودی ہیں، ان دونوں کے خلاف آج دنیا کے کونے کونے میں ان کی کتابوں کو، ان کے لٹریچر کو، ان کے فکر کو اور اسلام کے اس نظام زندگی ہونے کی حیثیت کو ختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمان اپنی جان کے خوف سے، اپنے مال کی خوف سے اور پھر خود ان کی تحریک کے بہت سے لوگ جو ان سے چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں آج بھی ببانگ دہل یہ کہنے سے گھبراتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے کام کرنے والا گروہ ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اس
تعلیمات کو، اس تحریک کو، اس جد و جہد کو جاری رکھیں، کیونکہ ہمارا بھروسہ دنیاوی وسائل پہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم دنیا میں اس مقصد کو حاصل نہیں بھی کر سکتے تو ہم اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن کہہ سکیں کہ اے اللہ، ہم نے جتنی کوشش ہمارے دل میں تھی، جتنی ہمارے جسم میں تھی، جتنی کوشش ہم کر سکتے تھے ہم نے کی۔ آج بھی وقت ہے کہ اس سسکتی ہوئی انسانیت کو جو دنیا کے ہر نظام کے تعلق سے مایوس ہو چکی ہے، چاہے وہ کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، چاہے جو بھی ازم ہو، اس وقت ناکام ہو چکا ہے۔ دنیا انسانیت بلک رہی ہے، اس کے سامنے اسلام کو بحیثیت ایک بہترین نظام زندگی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ کام کریں، اللہ کے اس دین کو ہر زبان میں، ہر طریقے سے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، اپنے مخالفین کو بھی ہم قائل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ دین، یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا، اس کائنات کے پیدا کرنے والے خدا کا بھیجا ہوا ایسا دین ہے، ایسا سسٹم آف لائف ہے جو ہر انسان کی بھلائی کے لیے۔ اگر ہم یہ کام کر سکیں اور اللہ نے ہم کو وہ دن دکھایا کہ اللہ کا دین اس زمین پر قائم ہو تو اللہ کا شکر ادا ہم کریں گے، اور اگر یہ کام ہماری زندگی میں نہ بھی ہو، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر انشاءاللہ ہوگا۔ ہر گھر میں اللہ کا دین نافذ ہوگا، ہر گھر میں اللہ کا دین داخل ہوگا، چاہے وہ عزت والے کو عزت دے کر ہو یا ذلیل کو رسوا کر کے ہو۔ اللہ کا دین جس کی پشت پر اللہ کی ذات ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کر کے بہت ہی اخلاص و للہیت کے ساتھ، بہت ہی ہمت اور جوامردی کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔